11 12 13 جمادی الاول ہو گئی مجلسیں، اور فیس بک پہ بھی چل گیا، اور روزانہ 25 30 40 پوسٹیں ہر منٹ پہ آ رہی ہیں، شہادت شہادت شہادت۔ اس کے بعد امام کی ولادت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے جشن منایا اور کچھ نے نہیں منایا، اس لیے کہ مجلس کو وہ آگے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اس میں سے شباب المومنین نے یہ اعلان کر دیا کہ 2 دن ہم ماتمداری نہیں کریں گے، امام کا جشن ہے چوتھے امام کا، اور اس کے بعد پھر ماتمداری شروع ہو جائے گی، اور جمادی الثانی کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ اختلاف کی وجہ سے تو یہ مسائل ہو رہے ہیں نا، چونکہ مورخ نے غلط کام کیا۔ اب وہ غلط کام کیا ہیں؟ اس میں مورخ کی بھی غلطیاں ہیں اور سمجھنے کی بھی غلطیاں ہیں، سمجھنے کی بھی غلطیاں۔ تو میں نے تاریخیں دیکھی اور میں نے کہا کہ اب حضرت زینب کی مجلس کس دن رکھوں، کیسے رکھوں؟ تو مجھے امام کے قول کا زیادہ یقین ہے بنسبت مورخ کے۔ اب وہ ظاہر ہے ہم سے سب اختلاف کریں گے علماء کرام، نہیں تاریخ میں جو لکھا ہے، لیکن ہم اس پہ بزید ہیں کہ نہیں جو امام نے فرمایا۔ تو مجھے سوان حیات میں شہزادی کے امام کا قول ملا۔ پوچھا گیا کہ حضرت زینب کی شہادت کس دن ہوئی؟ آپ نے کہا مدینے آمد کے بعد 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہادت ہو گئی۔ دیکھیے اس زمانے میں روایتیں اسی طرح بیان کی جاتی تھیں، امام اس طرح بیان کرتے تھے، اسی سے آپ کو عکس کرنا ہے۔ اب ربیع الاول کی 8 کو قافلہ آیا، ربیع الاول کا پورا مہینہ گزرا، 8 دن اس میں سے نکال دیجئے، پہلا مہینہ، پھر ربیع ثانی آیا دوسرا مہینہ، پھر جمادی الاول آیا تیسرا مہینہ، تو 3 مہینے آ کے یہ 27 28 تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اسی دن حضرت زینب کی مجلس ہو، چونکہ امام نے فرمایا۔ اب وہ لکھی ہوئی تاریخ چاہیے یا معصوم کے بیان سے استنباط کریں گے آپ؟ دیکھیے اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ معصوم کی حدیث سامنے رکھ کے اس پہ بحث کرنا، اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، اس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور جب تاریخ کی بات آتی ہے تو وہاں اجتہاد نہیں۔ ابھی کل میں نے اپنی کتاب کا وہ ورق ڈالا ہے جو شہزادی پہ میں نے کتاب لکھی، اس کا ورق میں نے عام کیا ہے تمام یوٹیوب اور فیس بک اور سب پہ، واٹس ایپ پہ، سب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ وہ بحث جو مورخین اور علماء کے لکھے ہوئے عادات کے مطابق اس سے عکس کیا گیا، اور آیت اللہ کاظم قزوینی نے عکس کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی نا کہ ایک طرف علامہ مجلسی یہ لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں کہ رسول اللہ کی وفات کے 75 روز کے بعد شہزادی کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے لکھ رہے ہیں 3 جمادی الثانی بروز منگل۔ تو اب 28 لے لیں یا سفر میں لے لیں یا ربیع الاول میں رسول کی وفات، تب بھی 13 جمادی الاول کو 75 روز نہیں بنتے، تو 3 جمادی الثانی کو کیسے بنیں گے؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا کاغذ پہ جا کے۔ یہ سب باتیں کوئی میرے بتانے سے کیا آپ آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے، ارے بھائی کاغذ اٹھائیے گا، جا کے لکھیے گا حساب کہ یہ 75 روز کیوں مشہور ہوا۔ مسئلہ ہوا کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں 75 روز، اور 3 جمادی الثانی کی تاریخ امام صادق کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، معصوم کہہ رہا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا گڑبڑ؟ تو استنباط ہوا کہ بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عربی جو لکھتے تھے اب سارے اس میں جو مسائل ہیں لکھنے لکھانے کے اور سمجھنے کے،
اس کے علاوہ اس میں یہ بحثیں بھی آ جاتی ہیں، زبان کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ، کتابت کا مسئلہ، کاتب کا مسئلہ. بہت سے کاتبوں کی لکھی ہوئی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اس نے، ہم پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ واقعات مشہور ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا کھینچ کے، پڑھنے والے نے کچھ اور پڑھا، اس لیے کہ خط الگ الگ ہیں لکھنے کے. تو اب عربی میں لکھنے کے طریقے جو تھے وہ خط کوفی میں یہ تھے کہ نقطے لگاتے ہی نہیں تھے. وہ اب بھی نہیں لگتے، وہ اب بھی نہیں لگتے. کل میں نے ڈالا ہے حضرت علی کا وہ مرثیہ، عربی کے 3 یا 4 شعر یہ حسن نے ڈالے ہیں، فرمان صاحب کے صاحبزادے نے. وہی کتاب میں لیے بیٹھا ہوا تھا بہن کے پاس، اور بس وہ اسی وقت انہوں نے سفر کیا. ادھر حسن دوسرے کمرے میں تھے اور میں نے آواز دی، میں نے کہا یہ مرثیہ مل گیا ہے، یہ ڈال دو. شہزادی کی قبر بنا کے جو مولا علی نے مرثیہ پڑھا، میں نے کہا اس کے 3-4 شعر مل گئے، تو اب اسے آپ دیکھ لیجئے گا پڑھے ہوئے، اس میں نقطے نہیں ہیں، اس میں زیر و زبر نہیں ہے. تو یہ خط کوفی میں تھا، زیر و زبر نہیں لگاتے تھے. ہم تو تجدیدیں لگاتے ہیں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ یہاں تجدید لگے گی. سجاد نہیں ہے اس لیے تجدید لگانا. سید، ورنہ سید پڑھا جائے گا اگر تجدید نہیں لگا. تو یہ تو اردو میں بھی مجبوری ہے، یہ عربی میں بھی مجبوری ہے، اس لیے کہ زیر و زبر فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اور اردو میں بھی وہی آئے ہیں، وہیں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ایک لفظ ہے سبین، سبین کہتے ہیں 75 روز کو، اور ایک ہے تسین، تسین کے معنی ہے 95 دن. لکھا مورخ نے تسین تھا کہ رسول کے وفات کے 95 دن کے بعد 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے. تو وہ پڑھا 75 اور بن رہے نہیں 75. جو 75 پہ اٹک گئے وہ پہلے منا لیتے ہیں. اب ہم نے 75 اور 95 پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ایک ایک معصوم سے پوچھ کے تلاش کیا کہاں لکھا ہے قول معصوم کہ بھائی دادی کی بات ہے تو پوتوں نے کہا تو ہوگا ہر دور میں، تو کیا کہا ہوگا؟ معصومین کا کام یہ نہیں کہ میتھمیٹکس بتائیں، یہ مہینہ یہ دن، ان کے بتانے کا طریقہ اور ہے جو پہلے بتا چکا کہ حضرت زینب کی وفات واپسی مدینہ کے 3 مہینے کے اندر ہو گئی، اسی میں حساب لگا لیجئے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیسے کریں اور کیسے سمجھیں. اس لیے کہ امام نے 5ویں امام، 6ٹھے امام، 9ویں امام نے یہ فرمایا کہ ارے ذرا غور تو کرو، شہزادی کی وصیت یہ ہے کہ پردہ شب میں، یہ پردہ شب کسے کہتے ہیں ذرا مجھے سمجھائیے؟ کیا ہر رات پردہ شب ہے؟ بھائی ہر رات تو نہیں ہے. اگر 14ویں کا چاند نکلا ہے سامنے تو پورے میدان میں چاندنی اور روشنی ہوگی، یہ پردہ شب نہیں ہے. پردہ شب کا مطلب ہے اندھیرا ہو. 3 جمادی الثانی کو چاند 6 بجے ڈوب گیا، باریک تھا، روشنی نہیں تھی. اور اگر آپ 13 جمادی الاول کو کرتے ہیں، چاند پورا ہے، پردہ شب کا جملہ شہزادی کا ختم ہو گیا، تو آپ کر لیجئے مجلس، اس میں کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ پردہ شب نہیں ہے، پردہ شب نہیں ہے. ہو گئی بات. رات میں جنازہ اٹھائیے گا اور اندھیرا ہونا لازمی ہے، اس میں شرط اندھیرا ہے، ورنہ دن میں نہ اٹھ جاتا. انہوں نے تو جھگڑا ہی اسی پہ آ کے کیا تھا کہ ہمیں شرکت کرنے نہیں دی جنازے میں، علی سے جھگڑا کیا تھا. تو آپ نے کہا وصیت تھی ان کی کہ رات کو جنازہ اٹھے، اور یہ وصیت تھی کہ غیر نہ آئے. تو عجیب شہزادی کے جملے قیامت تک معجزہ ہیں.
علی سے کہا تھا میرے غیر نہ آئے، 1400 سال گزر گئے، ان مجلسوں میں غیر نہیں آئے۔ میں نے آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم کے بعد اب 1400 سال گزر چکے، آج تک کسی کو میں نے یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ہمارے جنازے پہ فلاں نہ آئے۔ ہر مرنے والا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور جنازے میں مجمع ہو۔ واحد کائنات کی یہ عظیم خاتون عجیب وصیت کر رہی ہے، یا علی میرے جنازے پہ نہ آئے۔ ارے بھائی یہ تو ہے، جملہ ایک اور بھی ہے، جنازے پہ نہ آئے اور ایک اور وصیت ہے، وہ تو پتہ ہی نہ چلی ہمیں، مشہور نہیں ہوا۔ پتہ کب چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سیدہ کا جو حجرہ ہے وہی حجرہ رسول ہے۔ اب یہ سب سمجھانے کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو۔ شیعہ سنی سب جو کچھ لکھتے ہیں میں اسی کا نچوڑ پیش کرتا ہوں، صرف شیعہ کا نہیں۔ ساری بیویوں کو حجرہ دے کر ایک حجرہ رسول نے اپنے لیے الگ رکھا تھا جس میں کوئی بیوی نہ آئے، سمجھے نا؟ وہ حجرہ جناب سیدہ کے حجرے سے ملا ہوا تھا، اس لیے کہ جناب سیدہ کا جو حجرہ ہے وہ ام سلمہ کا حصہ تھا، ام سلمہ نے دے دیا۔ شادی کے موقع پر جب بیاہ کر علی جناب سیدہ کو اس حجرے سے لائے جو خاص حجرہ رسول کا تھا جہاں بیٹی رہتی تھی، تو وہاں سے یہاں آ گئیں۔ ام سلمہ نے کہا یہ میرا حجرہ۔ آپ کہیں گے ثبوت تاریخ میں تو لکھا ہے، وہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے آپ؟ میں سامنے کی دے دوں؟ جب حدیث قصہ کا واقعہ وہ چادر کس نے اٹھائی؟ ارے وہاں ام سلمہ کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ سیدہ کہہ رہی ہیں میرے گھر میں بابا آئے اور اکثر آتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ حدیث قصہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اکثر ایام میں آیا کرتے تھے میرے گھر۔ تو اس گھر میں ام سلمہ کہاں سے آ گئیں کہ چادر کا کونا اٹھا کے کہیں میں بھی آ جاؤں؟ پتہ چلا ام سلمہ وہیں رہتی ہیں اور ایک حجرہ خاص ہے۔ اب اس کے بعد سارے حجروں کی کھڑکیاں ایک دوسرے کے یہاں جانے کے لیے بیویاں یہ تھوڑی کریں گی کہ باہر سے نکل کے آئیں تو پھر فلاں کے یہاں جائیں، اندر اندر رسول اللہ نے کھڑکیاں بنا دی تھی۔ یہ کام ہوتا رہا، مدینے میں بھی ہوا، ہندوستان میں مسلمانوں نے پورے محلے تھے لوگوں کے، تو اندر کھڑکیاں بنائی تھی کہ مجلس میں خواتین کو جانے میں سڑک پہ نہیں جانا پڑتا تھا، ایک کھڑکی سے وہ کافی دور تک نکل جاتی تھی، اندر ایک گھر سے دوسرے گھر، تیسرے گھر مجلس میں چلی گئی۔ اگر کبھی آپ جائیں ہندوستان تو آپ کو یہ مل جائے گا، ریسرچ کرنے والا اگر کوئی جائے تو میں پتے میں بتائے دیتا ہوں کہ کہاں کس گھر میں کون سی کھڑکی بنی ہے۔ اسی طرح چھتیں بھی ملائی ہوئی تھیں اور اوپر کی چھتوں سے کھڑکیاں تھیں، چھت جاتی تھی خواتین اور زینے سے اتر کے وہاں مجلس میں چلی جاتی تھی۔ اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو القلم میں میرا ایک خط چھپا ہے، آج سے 50 برس پرانا خط، میرا ہی اپنا جو دستیاب ہوا تو وہ چھاپا ہے۔ اس میں نے بتایا کہ فلاں جناب تو ان کے جنازے میں خواتین کس طرح گئیں، اس لیے کہ پوری گلی میں تو مرد بھرے تھے، خواتین کدھر سے جاتی؟ مقرر کیا گیا تھا کہ فلاں گھر میں جائیے اور چھت ہوتی ہوئی جناب کے گھر میں اتر جائیے، ہے نا؟ تو وہ کھڑکیاں کھلتی تھیں، تو بی بی کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، اسما کہتی ہیں کہ ایک بار کھڑکی کھلی اور کسی نے منہ ڈالا۔ اب یہ بخاری مسلم یہاں تمام آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ کسی نے منہ ڈالا کہ ہم آنا چاہتے ہیں دختر رسول کے جنازے پہ۔ اسما نے کہا وصیت یہ ہے کہ نہ مرد نہ عورت جو میری دشمنی میں ہے وہ نہ آئے۔ اور انہوں نے کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا لی کہ ہم شہزادی کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا مرد تو مرد، عورتوں کو اجازت نہیں تھی جنازے پہ آنے کی۔ ان کا بھائی ہم نے تو پوری زندگی گزر گئی،
تو اب غلطیاں تو ہو گئیں، اب پھر دلیل دینی پڑے گی کہ غلطیاں مانی، اور بی بی کے پاس آئے بھی اور علی کو بیچ میں کہا کہ آپ پیغام پہنچائیے، ہمیں معاف کر دیں۔ یہ بھی بھیا سارے محدثین نے لکھا، نہ شیعہ نہ سنی، سب متفق، یہ جملہ تو سب نے لکھا۔ ہاں وہ سب سے ناراض تھیں، روایت ام المومنین سے لکھی بخاری مسلم نے کہ شہزادی ناراض تھیں۔ اب کیا کرے بھائی، صرف شیعوں نے تو نہیں لکھا، ناراض تھیں۔ اب آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ان کی ناراضگی کو، یہ دوسری بات ہے، لکھ دیا آپ نے۔ ہمارے ہاں ان کی ناراضگی کی اہمیت اس لیے کہ رسول کہہ چکے جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ہمارے ہاں تو اہمیت، ہم اس اہمیت کو سمجھتے ہیں، توجہ ہے نا۔ تو اب انہوں نے کہا بھائی معاف کر دیجئے، تو روایت یوں لکھی گئی کہ حالانکہ حجرے میں تھیں، گھر میں تھیں، دروازے کے سامنے علی نے پردہ ڈال دیا اور کہا کہ پردے کے پیچھے آ جاؤ اور اپنی بات خود کہو، میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، اب بات تم خود کہو۔ رخ موڑ لیا اور اس کے بعد کہا، یہ حدیث تم نے سنی ہے یہاں ممبر سے، بابا نے میرے بارے میں کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہاں سنی ہے جو میرے رسول حدیث سنی ہے؟ کہا تو سن لو، جب سنی ہے اور اقرار کر لیا، میں تم سے ناراض ہوں اور رہوں گی۔